انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اور ایمان والوں کو مخاطب بناتے ہوئے کچھ خوبیاں اور کچھ کمالات اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں ان نعمتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت وہ آنکھ اور آنکھوں کی بینائی ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے حسن، زیب و زینت، ان تمام کا نظارہ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ آنکھ کی بینائی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں بینائی ہی نہ ہو تو چمکتے ہوئے سورج، چاند کی کرنیں اور لمعانیت، ستاروں کی چمک، اس کا انسان احساس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دیگر انعامات پر کچھ حدود اور قیود لگائے ہیں، اسی طرح آنکھوں کی نظر بینائی کی حفاظت کا بھی اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا اور دل کے خیالات، فرمایا ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ انسانی جسم میں دل انسانی جسم کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن یہ بادشاہ بھی آنکھوں کی بینائی کا محتاج ہے۔ جب تک آنکھ کچھ دیکھ کر محفوظ کر کے دل کو نہیں دیتا ہے، تب تک یہ جسم کا بادشاہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مومن، اللہ پاک نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں، اس کے پاس امانت ہے، ودیعت ہے، اور یہ اس امانت میں دیانت کرنے کا پابند ہے اور خیانت کرنے سے اس کو روکا گیا ہے۔ اب آنکھوں کی خیانت، وہ نامحرم کو دیکھنا، اور آنکھوں کی حفاظت، اپنے آپ کو نامحرموں کے دیکھنے سے روکے رکھنا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں اس مبارک مجلس میں موجود تھا، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، کبھی مجلس میں، کبھی راہ چلتے ہوئے، کبھی بازار میں، کبھی عام زندگی میں بے اختیار اچانک ہی انسان کی نگاہ اٹھتی ہے اور کسی نامحرم پر لگ جائے تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اچانک اٹھنے والی نظر
فرمایا میں نے اس کے متعلق سوال کیا، گور گور کر دیکھنا، قصدن دیکھنا، نیت اور ارادے سے دیکھنا، یہ تو معلوم تھا کہ حرام ہے۔ سوال صحابی اس بات کی کر رہا ہے کہ اچانک اگر بے خیالی میں نظر اٹھے اور کسی نامحرم پر لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، پیارے پیغمبر نے مجھے حکم دیا کہ جریر جیسے ہی تیری نگاہ اور نظر اٹھے تو فوراً ہی اپنے نگاہ کو جھکا لے، دوسری طرف پھیر لے۔ کس قدر اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کس طرح پابند بنایا ہے کہ اگر بے خیالی میں بھی آپ کی نگاہ اٹھے تو اسے بھی واپس لانے میں دیر نہ کریں، اسے جلدی سے واپس لے آئیں اور پلٹ لیں، اس کی حفاظت کر لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بدنظری سے کیوں منع فرمایا ہے؟ نقصانات کیا ہے؟ جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت نہ کر سکیں تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ بڑے بڑے 3 نقصانات ہیں، ویسے تو بہت سارے نقصانات ہیں لیکن بڑے بڑے 3 نقصانات۔ پہلا نقصان، پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عجیب قسمت پائی ہے اس صحابی نے، میرے پیغمبر کے جتنے راز ہیں وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں امانت ہے۔ مدینے میں جتنے منافق تھے، میں آپ کے اصطلاح میں عرض کروں، حضرت حذیفہ ان کو بائی نام جانتا تھا کہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حذیفہ ذرا مجھے بتائیے مدینے میں منافق کون کون ہیں، نام بتائیے۔ نظریں جھکا کر ارشاد فرمایا، حضرت آپ کی شان بھی بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یہ میری پیغمبر کی راز ہے، نہیں بتا سکتا۔ فرمایا چلو اتنا بتاؤ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو تجھے منافقین کے نام بتلائے اس میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یہ بتا سکتا ہوں، اس میں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن سب کے نام نہیں بتا سکتا۔ یہ صحابی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر سہم من سہام ابلیس، فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس سے شکاری شکار کریں، شکاری کا اسلحہ، شکار کرنے کا ذریعہ تیر سے کیا جاتا تھا اس زمانے میں، اب تو تیر بھی بہت پرانی ہو گئی اور تیر والے بھی پرانے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور تیر بھی کون سا؟ جو زہر آلودہ ہو، جس کے ساتھ زہر لگی ہوئی ہو، وہ جس جان اور جس جسم کو لگے تو وہ جان لیوا ثابت ہوگا اور اس کی جان چلی جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ آپ کی اٹھتی ہوئی نگاہ اور نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، یہ جیسے ہی یہ نگاہ اٹھے گی فرمایا وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، یہ ایمان لیوا ثابت ہوتا ہے، اس سے جان چلی جاتی ہے، اس سے ایمان چلی جاتی ہے، یہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے وہاں شکاری تیر پھینکتا ہے تو نقصان شکار کا ہوتا ہے، اور یہاں نگاہ اٹھانے والا نگاہ اٹھاتا ہے
تو نقصان کسی اور کا نہیں، نگاہ اٹھانے والے، نظر اٹھانے والے کا ہی ہو جاتا ہے۔ نقصان اس کے ایمان کا ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرے۔ فرمایا جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، ایک حالت پیدا کرتے ہیں، اور وہ حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنے سینے اور اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ تو نظر، بد نظری، نظر کی حفاظت نہ کرنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ شیطان کا اسلحہ ہے۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے پاس نعمت تھی اس کو ہم نے شیطان کا آلہ بنا دیا۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان کہ بدنظری کرنے والا، اس پر اللہ پاک کی طرف اور اللہ کی تمام مخلوق سے اس پر لعنت اترتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور، فرمایا اللہ پاک دیکھنے والے پر بھی لعنت اتارتے ہیں، اور جس نے قصدن اپنے آپ کو اشکارا کیا کہ مجھے دیکھا جائے، میری طرف نگاہ اٹھے، فرمائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ لعنت کا معنی اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہونا۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت رخصت ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں لعنت کا بسیرا ہوتا ہے۔ تیسری سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے تیسرے نمبر پر، وہ اللہ پاک کی طرف سے سخت عذاب کا نزول۔ فرمائے کہ جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ رب العزت قیامت میں اس کے آنکھوں میں سیسا وہ پگھلا دے گا، تانبا اس کی آنکھوں میں ڈال دے گا۔ معمولی سا دن کا معمولی سا ذرہ آج دنیا میں میری اور آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کرتی ہے۔ پلکوں میں سے کوئی بال گر جائے تو آنکھ جھپکنا بند کر لیتی ہے، جب تک کہ اس ذرے کو، اس بال کو نکال نہ دیا جائے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ جو بدنظری کرتا ہے تو اللہ پاک سیسا وہ اس کے آنکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ تانبا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دیا گیا، لوہا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دیا گیا۔ غرض جو چیزیں بھی جو دھات کہلاتے ہیں، فرمایا وہ پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ تین بڑے بڑے نقصان ہیں جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر خوش قسمت انسان وہ دنیا کی زندگی کو چند روزہ سمجھ کر، معمولی سمجھ کر اپنے سراپے کی اور خصوصاً اپنی نگاہ کی حفاظت کریں تو اللہ پاک تین انعامات سے نوازتے ہیں۔ تین قسم کے انعامات ملتی ہیں اس ہستی، اس انسان، اس شخص کو جو اپنی نگاہ اور اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہو۔ پہلے نمبر پر ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور، ایمان کی چمک، ایمان کی لذت وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، میں مومن ہوں۔ اس کے سینے میں ایمان روشن ہوتا ہے، اس کے سینے میں ایمان بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ میرے پیغمبر کی فقاہت والی علم
وہ جس صحابی کو سب سے زیادہ ملی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نامحرم کو دیکھنا میری، اللہ پاک فرماتے ہیں، میری ڈر کی وجہ سے چھوڑا کہ اللہ پاک مجھے سخت سزا میں مبتلا کر دے گا، عذاب دے گا، اللہ پاک میرے اوپر لعنتیں برسائے گا، اللہ پاک مجھے شیطان کے حوالے کرے گا، اس ڈر کی وجہ سے اس نے بد نگاہی چھوڑ دی۔ فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت وہ پیدا فرما لیتے ہیں۔ تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، پہلی نعمت یہ ملتی ہے کہ ایمان کے حلاوت کو، ایمان کی مٹاس کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، ایک ہے ظاہری آنکھ کا دیکھنا، ایک ہے دل کے آنکھوں کا بینا ہونا، عقل کا روشن ہونا۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے اندر نوری بصیرت پیدا ہو جائے، دل والے آنکھیں روشن ہو جائیں، میری عقل روشن ہو جائیں، فرمایا جب وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے نوری بصیرت عطا کرتا ہے، فراست عطا کرتا ہے، حکمت ملتی ہے، عقل مندی ملتی ہے، دماغ صحیح کام کرنا لگتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی نگاہ اور اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، اور یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، آج جس کی آنکھیں نامحرموں سے روکی رکھی، جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، فرمائے کل قیامت کو اللہ پاک راضی ہو کر اسے اپنا دیدار کرائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ پاک کے دیدار سے یاد آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے صف میں وہ واحد اور اکلوتا پیغمبر ہے جس نے اللہ پاک سے اپنے اس خواہش اور تمنا کا اظہار کیا ہے کہ ربا مجھے اپنا دیدار کروائے، دنیا میں اپنا دیدار کروائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام میرے حبیب سمیت کسی نے دنیا میں یہ تمنا نہیں کی ہے، اللہ پاک کے سامنے یہ درخواست پیش نہیں کی ہے۔ واحد پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وجہ کیا بنی ہے، حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ تمام انبیاء نے دنیا میں اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلامی نہیں کی ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، فرشتے کو پیغام دیا گیا، واپس آیا، پھر پیغام پہنچایا گیا۔ یہ جو کلام ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہ تمام انبیاء کے ساتھ بذریعہ حضرت جبریل روح الامین ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی آتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی تجلی دیکھی ہے اور وہاں سے آواز آئی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ، یہ کلمات اللہ پاک کے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی ہیں، تو جب کسی کی آواز سنائی دے، کسی کی آواز سنی جائے، دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اب اس کا دیدار بھی ہو جائے، دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اب اس کا دیدار بھی کیا جائے۔ اس لیے واحد پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نے یہ تمنا کی ہے کہ ربا اپنا دیدار بھی کرائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ لن ترانی، ان دنیاوی آنکھوں سے دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔
یہ ناممکن ہے کہ دنیا کی آنکھیں ہو اور آپ مجھے دیکھ لو. ہاں میری تجلی کو دیکھو. تجلی کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اس لیے دنیا میں بھی خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائی اور بیٹوں سے کہوں گا کہ پہلا زینہ، پہلا قدم بات کرنا ہے. اپنے آپ کو نامحرم سے بات کرنے سے اپنے آپ کو روک لو. دل میں یہ داعیہ پیدا نہیں ہوگا کہ میں دیدار بھی کر لوں، میں ملاقات بھی کر لوں، میں مل بھی لوں. اگر خلوت میں، تنہائی میں کسی نامحرم سے بات ہوگی تو دل تقاضا کرے گا کہ اب دیدار بھی ہو جائیں، اور دیدار ہو جائیں تو فحاشی کی طرف جاؤ گے. اس لیے صوفیاء کرام، اولیاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری شرمگاہ کی حفاظت ہو، میں زنا اور بے حیائی سے بچ جاؤں، تو فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. یہ پہلا زینہ، یہ پہلا قدم ہے کہ یہاں سے انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو یہاں روک لو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، بے حیائی کی طرف نہیں بڑھو گے. کسی اللہ والے سے اس کے مرید نے پوچھا کہ حضرت ولی بننا تو بہت مشکل ہے، میں کیسے اللہ کا ولی بنوں؟ انہوں نے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ولی بننا تو بڑا آسان ہے اور ولایت تو بازار میں بکتی ہے. اس نے کہا ولایت بازار میں کیسے بکتی ہیں؟ آج تک ہم نے تمام چیزوں کے دکان اور مارکیٹ دیکھیں، لیکن ولایت کی مارکیٹیں تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے. کس دکاندار کے پاس بکتی ہے ولایت آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. فرمایا ولایت آسان ہے، ولی بننا آسان ہے، اور بکتے بازاروں میں ہیں. وہ مجھ جیسا کم سمجھتا نہ سمجھ سکا تو مرشد نے سمجھایا کہ بازار میں جا کر اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، فرمایا یہی تو سب سے بڑی ولایت ہے. یہی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. اور اپنی نگاہ کی حفاظت مسجد میں تو محفوظ ہی محفوظ ہے. میں مسجد میں ہوں، میری نگاہ تو محفوظ ہی محفوظ ہے. جب میں گناہ والے معاشرے میں جاؤں اور وہاں اپنی نگاہ کی حفاظت کر لوں، یہ سب سے بڑی ولایت ہے. اور آج انسان اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ دنیا کفر کی ایک سازش تھی جو بہت اچھے طریقے سے کامیاب رہی کہ ہمیں نور ایمان سے بھی محروم کیا، ہمیں ولایت سے بھی محروم کیا، ہمارے اعمال بھی ضائع ہوئے، یہاں تک کہ ہمارا ایمان کا بیڑا بھی غرق ہونے والا ہے. اور وہ سازش یہ کہ ہمیں بدنگاہی پر لگائے، تو ہم بدنگاہی پر لگ گئے. کس طرح؟ 100 روپے والے کوئی چیز، اس کو بیچنے کے لیے، اس کو فروخت کرنے کے لیے بھی مسلمان کی بیٹی اور بہن کی تصویر چسپاں کرتا ہے. کیا یہ ہوا کی بیٹی، یہ انسان کی بیٹی، یہ مسلمان کی بیٹی، اس کی عزت اتنی ارزاں ہو گئی، اتنی سستی ہو گئی کہ 100 روپے والے چیز بکے تو اس پر بھی تصویر ہوا کی بیٹی کا ہو. 50 روپے کی کوئی چیز بکے تو اس پر بھی تصویر وہ آدم زادی کی ہو. 20 روپے کی کوئی چیز بکے تو اس پر بھی تصویر کسی مسلمان کی بہن کی ہو. 10 اور 5 روپے کی ماچس کی ڈبیاں، وہ بھی تب تک مارکیٹ میں نہیں لائی جاتی ہیں جب تک کہ اس کے اوپر کسی مسلمان خاتون، ماں، بہن، بیٹی، اس کی تصویر چسپان نہ کیا جائے. اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈبیاں خریدتے ہیں تو سب سے پہلی میری اور آپ کی نگاہ اس پر ڈلتی ہے، اس پر نگاہ ڈالی جاتی ہیں، اس پر نگاہ جاتی ہیں. کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرے؟ پھر اس کے بعد مزید تباہی، موبائل دیا گیا.
تنہائی میں ساری ساری راتیں میرے اور آپ کے نوجوان دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہی تصاویر تو ہوتی ہیں جو اس کے ظاہری جسم کو بھی اور اس کے روحانیت کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو یہی اغیار کی سازش تھی جو کامیاب ہوئی اور اچھے طریقے سے کامیاب ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، پہلی نعمت ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، دوسری نعمت بصیرت نصیب ہوگی، اور تیسری نعمت کہ اللہ پاک کی رضا، اللہ کا دیدار، اور اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اب آخری بات، تین قسم کے آنکھیں اللہ پاک نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے، وہ محفوظ ہیں، اور دنیا اور آسمان کی آنکھیں اس پر رشک کرتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے آنکھیں وہ ہیں جو جہنم کی آگ کو دیکھ تک نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک ایسی حفاظت فرمائیں گے کہ نہ جہنم نظر آئے گا، نہ جہنم کا آگ نظر آئے، نہ جہنم کے ہولناکیاں نظر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جب اس جملے کو سنا ہوگا کیسے تڑپے ہوں گے، کس تڑپ کے ساتھ انہوں نے پوچھا ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے، ہم بھی ان میں سے بننا چاہتے ہیں اور بن گئے، ہمارے آنکھیں بھی وہ بنے اور بنوا دی گئی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا وہ آنکھ جو اللہ پاک کے خوف اور ڈر سے رو رہی ہو، فرمایا اللہ پاک اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ آنکھ اور آنکھ والا انسان پھر جہنم میں نہیں، یا جنت کا مکین ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرما، عین حرست فی سبیل اللہ، وہ مجاہد، وہ غازی جو دین کے حفاظت کے لیے، جو اسلامی ملک کے حفاظت کے لیے چوکیدارہ کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، ساری رات گزار دیتا ہے کہ دشمن کہیں میرے سرحد سے ہوتا ہوا میرے اس ملک کے مکینوں پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ جو مسلمان اپنے ایمان کے حفاظت کا خیال رکھتا ہوا اپنی آپ اور اپنے سراپے کی چوکیداری کرتا رہے، فرمایا اس چوکیداری کرنے والے آنکھ، اس پر بھی جہنم کا آنکھ حرام، جہنم کا آگ حرام ہے، یہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَعَيْنٌ غَضَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، نامحرم کو نہ دیکھیں، اعضائے مستورہ کو نہ دیکھیں، جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض واجب ہے اسے نہ دکھائیں، اس سے نہ دیکھیں۔ فرمائے جو آنکھیں اس سے محفوظ ہو گئی، فرمائے کہ اللہ پاک اس پر جہنم کا آگ اور جہنم کی سختیاں وہ حرام کر دیتے ہیں، وہ جہنم پر حرام ہے۔ اب ہم غور کریں، فکر کریں کہ کیا ہم ان تینوں میں شامل ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اللہ پاک کے خوف سے برس رہی ہے؟ پھر تو ہم خوش قسمت ہیں۔ کیا ہم ایمان کی حفاظت، اس کے چوکیداری کر رہے ہیں اور آنکھیں رات بھر اس کے لیے کھلی ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں، اور اگر آج تک میری اور آپ کے آنکھ نے نامحرم کو نہیں دیکھا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہیں، پھر تو ہم خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر یہ تینوں قسموں کے آنکھیں میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ پر رویا جائے، پھر اپنی آپ کی حفاظت کی جائے کہ اس وقت ہم جہنم کا ایندھن ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بد نظری سے انسان اپنے آپ کو روکیں تو کیسے روکیں؟ بہت سارے طریقے ہیں، تین بتا دوں گا۔ پہلا طریقہ، اللہ رب العزت نے
مجھے اور آپ کو ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھیں جھکائے رکھیں۔ ہر وقت میرے اور آپ کے دل میں یہ استحضار ہو میں مومن ہوں، مجھے حکم ہے آنکھوں کے جھکانے کا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر آپ کہہ دے ایمان والیوں سے یغضضن من ابصارہن وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ میری ماں اور بہن اس کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ جب میں مومنہ ہوں تو مجھے یہ حکم ہے کہ میرے آنکھیں نامحرم کے لیے نہ اٹھیں۔ اب نامحرم کون ہے بار بار بتا چکا ہوں، چاچا کا بیٹا نامحرم ہے، ماموں کا بیٹا نامحرم ہے، پھپھی کا بیٹا نامحرم ہے، خالہ کا بیٹا نامحرم ہے، پڑوسی اور پڑوسی کا بیٹا نامحرم ہے۔ ہم کہتے ہیں کون ہے جی؟ یہ تو میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ تو میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ تو میرا ماموں زاد بھائی ہے، یہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ تو میرا پڑوسی ہے۔ جن سے کسی خاتون کا نکاح کسی بھی وقت میں کسی طریقے سے ہو سکے وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ کسی مرد کا نکاح جس عورت سے ہو سکے وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ ماں محرم ہے، بیٹی محرم ہے، بہن محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھتیجی ہے، بانجی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتی ہے۔ جن سے نکاح نہ ہو سکے یا آپ کے محرم۔ لیکن محرم کا معنی یہ نہیں کہ آپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، یعنی بالفرض اگر آپ کی نگاہ اٹھ گئی تو گناہ نہیں ہے، دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ مجبوری کے حالت میں آپ نے ان کو دیکھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے قریبی لوگ ہیں، لیکن وہ ہمارے محرم نہیں، نامحرم ہے۔ ہمارا ان کا ہم سے پردہ کرنا فرض ہے۔ دوسری صورت، ہر وقت یہ استحضار ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تیرا خیال نہیں، سوچ نہیں رہا ہے رب تو دیکھ رہا ہے؟ کیمرے سے ڈر رہا ہے، کیمرے سے ڈر رہا ہے کہ جی یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تصویر آ جائے گی، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک کے کیمرے تو 24 گھنٹوں کے ہر ساتھ میں مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسے یہ کیمروں کی وجہ سے تھوڑی سی شہر میں وہ ٹریفک کا نظام بہتر ہوا ہے۔ یہ ڈر، اس سے کچھ بہتری آئی ہے۔ وہ جو بے ہنگم لوگ چلتے تھے اب کہتے جی یہاں کیمرہ لگا، ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر اتنے ہم اللہ سے ڈریں تو واللہ میرے اور آپ سے بڑا اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے ولی ہیں۔ پھر تو ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار ہو۔ اور تیسرے نمبر پر بد نظری پر، نظر کی حفاظت نہ کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جو تنبیہات ہیں، جو منع کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیں تو نظر کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو نظر کی حفاظت کی توفیق دیں، اور جو اللہ پاک نے نظر کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی ہم حفاظت کریں۔ اور حفاظت یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائیں اور پھر دیکھ لیں اس کے ثمرات کیا ہیں۔